امام محمد بن عبداللہ المہدی کے آنے سے پہلے مینلی بہت سارے سائنز ہوں گے، لیکن 4 پرومیننٹ سائنز ہوں گے ان کے آنے سے پہلے. یعمر خراب دنیا، جو خراب دنیا ڈیزرٹس ہیں ان کو تعمیر کیا جا رہا ہوگا، وہ یہ خراب عمران ہو، اور جو آلریڈی بلٹ ولیجز ہیں ان کو تباہ کیا جا رہا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو بڑے ڈسٹرب تھے، سلیپ لیس نائٹ تھی، تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو آج تک کیسے نہیں دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ عجیب معاملہ ہے میری امت کا، کہ میری امت کے کچھ لوگ میرے ہی خاندان میں سے ایک شخص سے لڑنے کے لیے آ رہے ہوں گے، اور ایک جگہ بیضاء، بیسیکلی ایک واسٹ لینڈ بٹوین مکہ اور مدینہ، وہاں پہ جب پہنچیں گے تو زمین ان کو نگل جائے گی. وہ آرمی ہوگی جو کہ محمد بن عبداللہ المہدی اس کو لیڈ کر رہے ہوں گے. and they'll march again and they'll conquer Constantinople. اور جب اپنی تلواریں اولیو ٹریز پہ لٹکا رہے ہوں گے تو شیطان اعلان کرے گا ان الدجال قد خلفکم فی درارکم. دجال is out and he is already playing with the ایمان of your women and children. حدیث میں کیا آتا ہے؟ ویل للعرب ویل للعرب من شر قد اقترب. تباہی ہو عرب پہ جو شر پہ آنے والا ہے. اور عرب جس طرح سے وہ دنیا کی محبت اور عیاشیوں میں پڑ گئے ہیں تو ان سے کچھ بہت اچھی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہیں. اور اس کے بعد یاجوج اور ماجوج نکلیں گے جس سے کوئی نہیں لڑ پائے گا. فحرز المؤمن بجبل طور، مومنوں کو حضرت عیسیٰ جبل طور پہ لے جائیں گے. سو مہدی کا جو دور ہوگا وہ اراؤنڈ 7 to 9 ایئرس کا ہوگا، 7 سال 8 سال یا 9 سال کا ہوگا. 2 ہی دین رہ جائیں گے، ایک جوڈیزم اور ایک اسلام، کیونکہ کرسچنز جو ہیں یا تو ملحمہ میں ملحمۃ الکبریٰ میں مارے جائیں گے، اور جو بچ جائیں گے وہ حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد ان پہ اسلام قبول کر لیں گے. سو کرسچینٹی ختم ہو جائے گی. غیرت سے قومیں بنتی ہیں، غیرت سے. غیرت اگر نہ ہو تو 57 اسلامک ممالک کا OIC الائنس بھی کچھ نہیں کر سکتا، اور غیرت ہو تو 313 بھی غالب آ جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری امت میں بھی وہ 313 جیسے نا موجود ہی نہیں ہے. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. امید آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا انٹینس اور بہت ہی واسٹ ٹاپک ہے، جس کو میں کچھ ہی دیر میں سمرائز کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. which is the signs of Qiyamah and the signs before al-Mahdi. محمد بن عبداللہ العلوی الفاطمی الحسنی المہدی. ان کے آنے سے پہلے کیا ہوگا اس دنیا میں؟ کیا کیا سائنز ہیں جو ان کے آنے سے پہلے پورے ہو چکے ہیں؟ کون سے سائنز رہتے ہیں بھی پورا ہونا؟ اینڈ وین ہی ول کم، دنیا کی کیا سٹیٹ ہوگی، کیا وارز چل رہی ہوں گی، اور جب وہ آئیں گے تو اس کے بعد کیا ہو رہا ہوگا. اینڈ سبحان اللہ the times we live in، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ we are living in the end of times. سبحان اللہ. بٹ اس میں یاد رکھیں کہ ہم لوگ کبھی بھی ایگزیکٹ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات، یہ حدیث اس موقع کے بارے میں کہہ رہی ہے، کیونکہ بہت سارے پاسٹ کے لوگوں نے ایسی غلطیاں کی اور اپنے دور کو وہ دور سمجھا. بہت سارے پچھلے لوگوں نے اپنے ہی سامنے شخص کو امام مہدی سمجھا. بہت سارے لوگوں نے اپنی جنگوں کو ملحمۃ الکبریٰ یا مقتلۃ العظیمہ یا ملحمۃ العظمیٰ سمجھا، بٹ دے ور رانگ. سو اشراط الساعہ جو قیامت کے دن کے سائنز ہیں ان کو ہم بیان تو کرتے ہیں، بٹ وی کی ناٹ اسپیسیفائی کہ یہ ڈیفینیٹلی آج کے بارے میں بات ہو رہی ہے. بٹ ان کو ہم بیان کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہ دور ہو، اور چانسز بہت ہیں. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر نبوت ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا. ایک اوتھینٹک حدیث میں آتا ہے the prophethood will remain amongst you as long as Allah wills it to be. اور میں احادیث کو سنس ٹائم بڑا شارٹ ہے ان کے پیرافریز کر کے بتاؤں گا اور سمرائز کر کے بتاؤں گا. I will not quote the exact احادیث but آپ you can check them انشاءاللہ. اللہ کے نبی کی نبوت کب تک رہی؟ 23 سال تک رہی، ٹھیک ہے، اور اللہ نے اس کو اٹھا لیا. پھر اللہ سبحانہ و تعالی حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ
پھر تمہارے اندر خلافت راشدہ رہے گی. ثم تکون خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ. خلافت راشدہ تمہارے اندر رہے گی علی منہاج النبوہ، اللہ کے نبی کی میتھڈالوجی پہ، جو کہ ہمیں معلوم ہے کہ 2 سال ابو بکر صدیق، 10 سال عمر بن خطاب، 12 سال عثمان بن عفان، 5 سال 5 مہینے سم تھنگ علی بن ابی طالب، اور کچھ 7 مہینے حسن بن علی بن ابی طالب. یہ 30 سال تک خلافت ہمارے اندر رہی علی منہاج النبوہ. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ چاہے گا اس کو اٹھا لے گا. پھر ثم یکون ملکن عادن، پھر تمہارے اندر کنگ شپ آ جائے گی، یعنی بادشاہت تمہارے اندر آ جائے گی، بائٹنگ کنگ شپ. اور پھر اس کے بعد ٹیرینیکل کنگ شپ آ جائے گی. ثم یکون ملکن جبارین، کاٹ کھانے والے لوگ آئیں گے، اور ایسا دور آ جائے گا کہ جس میں ظلم اور زیادتی ہوگی. بادشاہت، کنگز، ان کے بچے پھر کنگز بنیں گے، ان کے بچے کنگ بنیں گے، کراؤن پرنس کوئی بنے گا، اور پھر XYZ لوگ بنیں گے، اور جب وہ چلے جائے گا تو ان کی اولاد بادشاہ بنتی جائے گی، اور وہ ظلم کی بیسس پہ، زیادتی کی بیسس پہ یعنی رول کر رہے ہوں گے. اور پھر اس کے بعد فرمایا اس کے بعد ایک ایسا دور آئے گا خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ. پھر ایسا دور آئے گا کہ دوبارہ سے مسلمانوں کی خلافت اسٹیبلش ہوگی اپون دا میتھڈالوجی آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ محمد بن عبداللہ المہدی لے کے آئیں گے. اب میں آپ کو بریفلی بتا دوں کہ سنس ہم پہلے 4 خلفاء کو خلفاء راشدین تو کاؤنٹ کرتے ہیں، حسن بن علی بن ابی طالب کو ہم اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں، کاؤنٹ نہیں کرتے. وہ بھی ایسی خلافت کر کے گئے کہ جو کہ اللہ کے نبی کے منہج پہ تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ چھوٹے تھے اور آپ خطبہ دے رہے تھے، جب وہ آئے رضی اللہ عنہم اجمعین، تو وہ سلپ ہو کے گر گئے، اپنے ان کے پاؤں ان کے دے اسٹرینگل اپون، اور وہ نیچے گر گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترے، ان کو اٹھایا اور اوپر آگے ممبر پہ. تو صحابہ پر اسمائلنگ، سبحان اللہ. تو آپ نے کہا کہ ان ولد ھذا سید، جو میرا بیٹا نا یہ سید ہے، یصلح اللہ بہ بین طائفتین من المؤمنین، یہ 2 مومنوں کے گروہ میں صلح کروائے گا. تو 2 بات یاد رکھیں. ایک بات، حسن بن علی بن ابی طالب نے اپنی خلافت کو دے دیا اللہ کی رضا کے لیے، اور 2 مومنوں کے گروپ میں صلح کروائی، ایک مسلمان اور ایک منافق گروہ میں نہیں، یا ایک مسلمان اور ایک کافر گروہ میں، دونوں مومنوں کے گروپ میں، مسلمانوں کے گروپ میں صلح کروائی. اور اس لیے جو کچھ آپ سمجھ لیں جو ایکسٹریمز ہیں اسلام کی، جو آف شوٹس ہیں اسلام کے، وہ حضرت حسن کو بہت اچھا نہیں سمجھتے، کیونکہ جو انہوں نے فتنہ کریٹ کیا تھا عبداللہ بن سبا نے، اور یہ کہا تھا کہ جو خلافت کا حق ہے وہ حضرت علی اور ان کی ہی نسل میں صرف رہنا چاہیے. تو جب حضرت حسن نے اہل البیت، اللہ اکبر کیا شان ہے ان کی، دے دیا، تو پھر انہوں نے ان سے نا بغض اور نفرت ڈیولپ کر لی. تو اس لیے حضرت حسن کو وہ بہت پریز نہیں کرتے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ول ریوارڈ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ود a son جن کا نام محمد بن عبداللہ المہدی ہوگا، جو کہ ان کی نسل میں سے آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو خلافت دوبارہ واپس کر دے گا ایز اے ریوارڈ کہ آپ نے چھوڑی تھی خلافت، ہم دوبارہ آپ کی نسل میں سے ایسا خلیفہ the awaited one مبعوث کریں گے اس دنیا میں، جو دوبارہ سے جب دنیا میں ظلم اور زیادتی ہوگی تو وہ عدل قائم کر دے گا. تو یاد رکھیں امام مہدی حضرت فاطمہ کے بیٹے، حضرت علی بن ابی طالب کے بیٹے اور حضرت حسن کی نسل میں سے ہوں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. حضرت حسین کی نسل میں سے نہیں ہوں گے. تو وہ پیدا ہوں گے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ وہ فار ایگزامپل کسی غار میں چھپے ہوئے ہیں عراق میں، جس کا نام سامورا ہے، اور وہاں پہ جا کے وہ کسی دن باہر نکل آئیں گے، یہ سارے فالس کانسیپٹس ہیں اگر ہم صحیح احادیث کو پڑھیں. ناؤ یہ تمہیں پتہ چل گیا کہ کس طرح سے اعراض ہوں گے مسلمانوں کے، اور پھر خلافت راشدہ آئے گی. اب بات یہ ہے کہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی بادشاہت اور کاٹ کھانے والی حکومتیں ہیں، ظلم اور ذاتی ہے، کوئی حق کی بات کرتا ہے اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ جو دور ہے
یہ بہت فتنوں کا دور ہے. اور امام محمد بن عبداللہ المہدی کے آنے سے پہلے مینلی بہت سارے سائنز ہوں گے، لیکن 4 پرومیننٹ سائنز ہوں گے ان کے آنے سے پہلے. اب آپ کاؤنٹ کر لیں اور یہ بھی کاؤنٹ کریں کتنے پورے ہو چکے ہیں اور کتنے رہتے ہیں. پہلا پرومیننٹ سائن جو کہ کسی ایک حدیث میں نہیں آتا، یہ بیسیکلی علماء نے اس کو اکٹھا کر کے بیان کیا ہے کہ عراق اینڈ سیریا ول بی انڈر ٹائٹ سیج. جو عراق ہے اور سیریا پہلے شام کیا تھا؟ لیبنن، جارڈن، پیلسٹائن، جو پورا فلسطین ہے جس میں ابھی اسرائیل جو ہے نا وہ قابض آ کے بیٹھا ہوا ہے اور اسرائیل کی اسٹیٹ اپنی بنا لی اس نے، اور سیریا جو ابھی بھی سیریا ہے. سو بیسیکلی 4 اسٹیٹس، لیبنن، جارڈن، پیلسٹائن، اسرائیل اینڈ سیریا. یہ سارا شام تھا. عراق اینڈ سیریا ول بی ان دا ٹائٹ سیج. اور آپ دیکھیں سبحان اللہ آج کیا چل رہا ہے، 2023 چل رہا ہے نا. وہ سارا ایریا، پوری دنیا کی جو نظریں ہیں وہ اس طرف ہیں اور ٹائٹ سیج میں ہے وہ جگہ. آپ ابھی سے صرف 10 سال پہلے دیکھ لیں، ایسا نہیں تھا حالات، ڈفرینٹ حالات اور واقعات تھے. لیکن ود ان 10 ایئرز سبحان اللہ حالات کس طرح سے بدل گئے ہیں اور کس طرح سے پورے فلسطین کو وائپ آؤٹ کیا جا رہا ہے، کارپیٹ بامبنگ کی جا رہی ہے، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور ایک جینوسائیڈ اینڈ اپارٹھائڈ ہو رہا ہے. لیبنن پہ کیا کیا جا رہا ہے؟ بامز برسائے جا رہے ہیں، ان کو بالکل کیسٹریٹ کر دیا گیا ہے کہ کوئی بولنے کے قابل نہیں ہے. ایجپٹ لارجسٹ اسٹینڈنگ آرمی چپ لگی ہوئی ہے، ان کو بات نہیں کر سکتے وہ، ٹھیک ہے. اور جارڈن کے تو ہمیں حالات پتہ ہیں. سو کس طرح سے وہ ٹائٹ سیج میں ہے کہ ایک پرمیشن کے بغیر بھی رفع کراسنگ نہیں کھل سکتا، پرمیشن کے بغیر کوئی ہل نہیں سکتا. اسٹرانگ سرویلنس آن فیملیز اینڈ پیپل. اور ابھی تو نیتن یاہو نے کیا کہا کہ یہ آفٹر دس وار، جس کو وار کہہ رہے ہیں اس جینوسائیڈ کو، کہتے ہیں کہ ہم غزہ کی پوری سیکیورٹی کی رسپانسبلٹی لیں گے. سو نیور دا لیس سبحان اللہ، آپ یو ڈو دا میتھ کہ ابھی کیا حالات ہیں اس جگہ پہ. دوسری چیز آپ نے فرمایا کہ ظلم ول بی وائڈ اسپریڈ. ظلم عام ہوگا، حتیٰ کہ اندھا انسان بھی دیکھ پائے گا کہ ظلم ہو رہا ہے. کسی کافر سے پوچھ لیں کہ ظلم ہو رہا ہے تو وہ کہے گا ہاں ہو رہا ہے. کسی اندھے سے پوچھ لیں کہ ظلم ہو رہا ہے، وہ کہے گا ہاں بہت ظلم ہو رہا ہے. تیسری چیز ان یعمر خراب دنیا ویخرب عمرانها. جو آلریڈی بلٹ ولیجز ہوں گے، ڈینسلی پاپولیٹڈ ولیجز ہوں گے، گھر ہوں گے، شہر ہوں گے، ان کو تباہ کر دیا جا رہا ہوگا اور ڈیزرٹس کو آباد کیا جا رہا ہوگا. اللہ اکبر. جو نارتھ غزہ ہے، الیپو دیکھ لیں آپ، ویگرز کی حالت دیکھ لیں، کشمیر کو دیکھ لیں، انڈین مسلمز کو دیکھ لیں، آذربائیجان میں جو ہو رہا ہے وہ دیکھ لیں، آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. جو آلریڈی بلٹ کمیونٹیز ان کو تباہ کیا جا رہا ہے اور کچھ لوگوں کو سائنائے ڈیزرٹ بھیجا رہا ہے کہ تم وہاں جگہ اسٹیبلش ہو جاؤ. اور دبئی اور عرب ایک 2030 کے ویژنز اور نیوم سٹیز اور لمبے لمبے برج خلیفاز بن رہے ہیں اور جو ہے اسکائی اسکریپرز میں دنیا کا مقابلہ ہو رہا ہے. این یعمر خراب دنیا، جو خراب دنیا ڈیزرٹس ہیں ان کو تعمیر کیا جا رہا ہوگا، وہ یہ خراب عمران ہو، اور جو آلریڈی بلٹ ولیجز ہیں ان کو تباہ کیا جا رہا ہوگا. تو آپ یو ڈو دا میتھ کہ آج کل کیا حالات چل رہے ہیں. تو یہ تقریباً 3 سائنس تو ایسے لگتے ہیں. اور یاد رکھیں یہ میں سوچیے گا کہ یہ سائنس پورے ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سائنس پورے ہو چکے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں. اینڈ دا سچویشن ول گیٹ ورس اینڈ ورس اینڈ ورس. ایسا ٹائم بھی آئے گا کہ جو آپ کہیں گے کہ یار وہ تو حالات بہت بہتر تھے 2023 کے، اب تو جو ٹائٹ سیج ہے، اب جو حالات ہیں دے آر فار ورس. تو ظلم تھا اس ٹائم تو کچھ بھی نہیں تھا، جو اب ہے وہ بہت زیادہ ہے. سبحان اللہ. اور جو لاسٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ 3 sons of خلفاء will fight over a tree beneath the Kaaba. Now یہ ایک سائن ہے جو ابھی تک پورا نہیں ہوا، اپیرنٹلی دیکھنے میں آتا ہے. تو 3 خلفاء کی اولاد آپس میں لڑے گی اوور اے ٹری beneath the Kaaba. اور حدیث میں آتا ہے کہ nobody will be able to take it. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ then the black flags from Khorasan will march towards you and they'll kill you in an unprecedented manner. ٹھیک ہے.